نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو اپنے اختتام کے بالکل نزدیک ہے، اس کے بعد نیا شروع ہونے والا اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو بلاؤں، آفات اور مصائب کے نزول کا مہینہ سمجھا جاتا تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بہت زیادہ مقدار میں بلائیں، آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے میں کوئی بھی اچھا کام کرنے کو وہ معیوب سمجھتے تھے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو یہی توہمات رکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بلائیں، آفات اور مصائب نازل ہوتی ہیں، اس لیے وہ بھی شادی بیاہ اور دوسرے اچھے کام سفر کے مہینے میں کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی ذہنیت کی تردید کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگوں کے سفر کے مہینے کے متعلق توہمات ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں، آفات اور مصائب نازل ہوتے ہیں، لا سفر، اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دراصل سفر کے مہینے سے پہلے جو 3 مہینے ہیں وہ بالترتیب تسلسل کے ساتھ اشہر حرام میں سے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور اشہر حرام کا احترام کا جس طرح ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان اشہر حرام کا احترام کیا کرتے تھے۔ ہر قسم کی جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے سے ان اشہر حرام میں اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ عرب کے کچھ قبائل ایسے تھے جو راستوں پر، شاہراہوں پر آباد تھے، جن کا کام یہ ڈاکہ زنی ہویا کرتا تھا کہ اس راستے سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لینا، ان کا مال لوٹ لینا، ان کو قتل کر دینا، حتیٰ کہ مال لوٹنے کی خاطر۔ تو جیسے ہی یہ حرمت والے مہینے شروع ہوتے تھے وہ ان کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، اور چونکہ محرم کے مہینے کے اختتام پر اشہر حرام ختم ہوتے تھے، تو جیسے ہی اشہر حرام ختم ہوتے، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو وہ اپنے اس پیشے میں شروع ہو جایا کرتے تھے، لوٹ مار، قتل و غارت گری، پیسے کی خاطر لوگوں کو قتل کر دینا، اور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ ڈاکہ ڈالنے اور قتل کرنے میں شروع ہو جایا کرتے تھے۔ تو جن کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ تو بلاؤں کا مہینہ ہے، آفات کا مہینہ ہے، مصائب کے نزول کا مہینہ ہے، کہ پہلے تو کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی، سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے اس پس منظر کو دیکھ کر لوگ سفر کے مہینے کے متعلق یہ توہمات رکھا کرتے تھے کہ یہ مہینہ آفات، بلاؤں اور مصیبتوں کی نزول کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، کہ ان توہمات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر بھی سال کے باقی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی بلائیں، آفات اور مصائب کا کوئی بھی نزول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔